हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अंबर। आज जो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ, जॉनसन फेशियल का रिव्यू शेयर करूँगी क्योंकि बकरा ईद आने वाली है। तो मैं अपना फेशियल कर रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपने फेशियल को मैं रिकॉर्ड कर लूँ। उनके लिए जो लोग सैलून्स नहीं जाते, जो लेडी घर में अपना फेशियल करती हैं, उनके लिए बड़ी यूज़फुल वीडियो है। आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो क्या देखनी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फेस के ऊपर अर्के गुलाब। मेरे पास हाशमी वालों का अर्के गुलाब है, आप जो भी यूज़ करना चाहो, ठीक। उसके बाद हम क्लेंजिंग यूज़ करेंगे। मेरे पास ब्राइटनिंग इनका क्लेंज़र है, फेस क्लेंज़र, वो यूज़ करूँगी। उसके बाद हम जो सेकंड यूज़ करेंगे वो इंसेंटिव फेस स्क्रब है, एक्सफोलिएट, वो यूज़ करेंगे। ये बहुत अच्छा है, इनका स्क्रब मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये वाला ले लिया, वरना इनके और भी हैं डिफरेंट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे रिलैक्सिंग मसाज क्रीम। थर्ड जो है रिलैक्सिंग मसाज क्रीम यूज़ करेंगे। उसके बाद प्योराफिन फेस मास्क यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम सबसे पहले जो अपने फेस पे अप्लाई करेंगे वो अर्के गुलाब होगा। आपको अर्के गुलाब यूज़ करना है। फेस पे पहले स्प्रे कर लो। मैं पानी यूज़ नहीं करती फेशियल में, मैं अर्के गुलाब यूज़ करती हूँ। और अपने फेस को अच्छी तरीके से वेट कर लो अर्के गुलाब से। और रोज़ वाटर जो है जब हम यूज़ करेंगे, नेक पे भी हमें यूज़ करना है, फेस पे भी यूज़ करना है। अपनी नेक को भी अर्के गुलाब से क्लीन करना है और अपने फेस को भी अर्के गुलाब से अच्छे से क्लीन करना है। कॉटन से जब आप इसको साफ़ करके देखोगे तो आपको डस्ट और अपना स्किन जो इतनी गंदी हुई होगी आपको खुद ही फील होगा, सारा कॉटन में आ जाएगा गन। उसके बाद हमें अच्छी तरीके से ये कर लिया, तो फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर क्लेंजिंग। मैं बहुत अच्छे से अर्के गुलाब को ड्राई कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्प्रे किया और क्लेंजिंग लिया। क्लेंजिंग पहले हमने अर्के गुलाब से अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया है बहुत। फिर उसके बाद मैं क्लेंजिंग यूज़ करूँगी। क्लेंजिंग मैंने अपने हाथ पे निकाल लिया। देखें इनका क्लेंजर ऐसा होता है, रनी इतना क्लेंजर नहीं है इनका, और बहुत ही इसका टेक्सचर इतना मज़े का क्रीमी क्रीमी सा है और बहुत अच्छा है इसका टेक्सचर है। मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है इसको। अप्लाई करने के बाद हम इसकी तकरीबन क्लेंजिंग करेंगे 5 to 6 मिनट, ठीक। और 5 to 6 मिनट आप इसकी क्लेंजिंग करो। और क्लेंजिंग ये डीप क्लेंजिंग करता है हमारे फेस को बहुत अच्छे से। अच्छा, नेक पे भी आपको करना है, मैं आपको प्रोसीजर बता दी कि नेक पे भी करिएगा, नेक पे नहीं भूलिएगा। अपने चिन का ये सब स्टेप्स हैं सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसी स्टेप से करिएगा और आप देखिएगा कितना अच्छा आपको फेस को ग्लो मिलेगा। आपको इसको 5 मिनट्स, तो 5 to 6 मिनट या 7 मिनट भी आप इसको क्लेंजिंग कर सकते हो। क्लेंजिंग जो है ये आपको 7 लेयर्स तक डीपली क्लेंजिंग देता है और आपके स्किन से डर्ट और पोल्यूशन को बाहर निकालता है। ये ना क्लेंजर बहुत अच्छा ये क्लेंजर है। तकरीबन आप जब 7 to 6 मिनट इसका क्लेंजिंग करोगे आपको खुद ही फील होगा कि देखें आपका फेस ऐसा हो जाएगा जैसे आपके फेस पे पानी भी नहीं टिकेगा। इतना अच्छा, इतना मुलायम, इतना अच्छा हो जाएगा आपका फेस। मैंने बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करनी है। आपने अपने पूरे स्टेप्स इसी तरह से लेना है, सर्कुलर मोशन में, लिप्स पे, नोज़ पे, आईज पे, फॉरहेड पे, सारे आपको स्टेप्स इसके अच्छे से फॉलो करने हैं। अगर ये ड्राई हो जाए तो आप पानी यूज़ नहीं करिएगा। उसके बाद आप जो यूज़ करेंगे अर्के गुलाब यूज़ करिएगा। इसको वेट करने के लिए मैं अर्के गुलाब यूज़ करूँगी, पानी नहीं। अगर आप चाहते हो कि सुपर ग्लो आपके फेस पे आए तो वो डेफिनेटली आएगा अगर आप अर्के गुलाब यूज़ करोगे और ये फेशियल के साथ। वैसे तो फेशियल का ग्लो आएगा, लेकिन अगर आप अर्के गुलाब के साथ यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ग्लोइंग आ जाएगा फेस। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसकी क्लेंजिंग करी। फिर आप कोई भी पीस, कोई भी जिससे आपको अपना फेस को क्लीन करना है तो अपर डायरेक्शंस में अपने फेस को अच्छे से क्लीन करो। इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा मेरी स्किन हो गई थी, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी स्क्रब। इनका स्क्रब हम तकरीबन थोड़ा ही लेंगे, ओके। जिनकी एक्टिव एक्नी है प्लीज़ वो लोग इस स्क्रब को स्किप कर दीजिएगा, वो स्क्रब यूज़ ना करें। और जिनकी नॉर्मल है तो वो तो यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन जिनकी एक्टिव एक्नी है उनको स्किप करना है। और जिनकी एक्नी हो के निशान है फेस पे
تو وہ لوگ بھی اسکرب یوز کر سکتے ہیں، لیکن ایکٹیو ایکنی والے بالکل یوز نہیں کریں گے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی ایکنی اور زیادہ خراب ہو جائے گی اور زیادہ چھل جائے گی، فیس اور برا اور خراب ہو جائے گا. اچھی طریقے سے آپ نے اس کو اسکرب کرنا ہے سرکولر موشن میں، نیک پہ بھی کرنا ہے، فیس پہ پورا اچھی طریقے سے، لیکن اس کو بہت ہی لائٹلی ہاتھوں سے کرنا ہے، یعنی بہت سلو لائٹلی ہاتھ، یعنی ہلکے ہلکے سے ہاتھ سے کرنا ہے. یہ نہیں بہت جما کے ہاتھوں سے بالکل نہیں کرنا. اسکن پہ ریشز آ جاتے ہیں. اسکرب اگر اس طرح سے کرو گے، بہت پولائٹ ہے، اپنے ہینڈ سے اس کو پورے فیس پہ آپ نے اسکرب کرنا ہے، انڈر آئی سے تھوڑا نیچے، ٹھیک ہے، بالکل انڈر آئی کے پاس نہیں. وہ ذرا سینسیٹیو ایریا ہوتا ہے، اس سے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں آپ کی اسکن ریش نہ کر جائے. میں نے بہت اچھے سے اسکرب کیا، اور تقریباً میکسیمم آپ کو جو اسکرب کرنا ہے وہ 3 to 4 منٹس کرنا ہوگا. ٹھیک. اچھا، اسکرب کیا کرے گا، آپ کی جتنی بھی ڈیڈ اسکن ہے اس کو ریموو کرے گا، آپ کی ایکسفولیٹ کرے گا آپ کے اسکن کو، آپ کی اسکن کو گلوئنگ افیکٹ دے گا. اور اس کو ڈرائی میں بالکل ہاتھ نہیں چلائے گا، اس کو ویٹ ہی رکھنا ہے. آپ نے ہر تھوڑی دیر بعد آپ نے اسپرے کرنا ہے، اسپرے کرنے کے بعد تاکہ یہ ویٹ رہے. ڈرائی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ریشز پڑنے کا ڈر ہوگا آپ کے اسکن پہ. میں نے 3 منٹ کیا تھا اس کو اسکرب، اور میں نے فاسٹ فارورڈ نہیں کیا تھا، میں نے بس اس کو جسٹ اوکے. اب ہم اس کو اچھے سے کلین کر لیں گے. آپ اگر ٹاول کے پیس سے کرنا چاہو، میں اسپنج یوز نہیں کرتی، میں ٹاول یوز کرتی ہوں، سافٹ ٹاولز یا اس طرح کے کپڑے. میں اپنے فیس کو اس سے کلین کرتی ہوں. یہ دیکھیے میری اسکن ابھی ریڈ اس لیے فیل ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اسکرب کیا ہے. ٹھیک. اسکرب کرو تو ہلکا سا اس طریقے سے ریڈ اسکن پہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم انجن کے بلیک ہیڈس ہیں، وائٹ ہیڈس ہیں، وہ اچھی طریقے سے اپنے بلیک ہیڈس ریموو کر لیں. وائٹ ہیڈس ریموو کر لیجئے. میرے وائٹ ہیڈس بھی نہیں ہیں، بلیک ہیڈس بھی نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے ریموو نہیں کیا. اس کے بعد ہم ان کی لگائیں گے مساج کریم. مساج کریم آپ کو یوز کرنی ہے اور اچھے طریقے سے پھر اس کا مساج کرنا ہے. مساج جو ہے آپ کو کیا ہوتا ہے، ان کے پریشر پوائنٹ، جیسے مساج کرتے ہو جو پریشر پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو بہت ریلیکس کرتا ہے آپ کے. ان کو آپ جب پریس کرتے ہو ان کے پریشر پوائنٹ کو، تو وہ آپ کے اسکن کو بہت زیادہ ریلیکس کرتا ہے. ریلیکس کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جو فیشیل کا رزلٹ ہے وہ ڈبل آتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھنا اور پھر مجھے بتانا. سیریسلی آپ اتنا اچھا اس کا رزلٹ آئے گا. آپ ہر پریشر پوائنٹ کو اچھی طریقے سے کرو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو سمجھ نہیں آ رہی ہے پریشر پوائنٹ کی، تو میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے اپنے فیشیل کی، آپ وہاں جا کے پورا میرا فیشیل کے مساج، پہلے کلینزنگ بھی دیکھ سکتے ہو، اسکرب کے بھی دیکھ سکتے ہو، پھر مساج کے بھی دیکھ سکتے ہو. اس طریقے سے ہمیں سارے پریشر پوائنٹ جو ہیں ان کو پریس کرنا ہے اچھی طریقے سے. جب ہم پریس کریں گے اور بہت ہی سکون ملتا ہے، اتنی ریلیکسنگ ملتی ہے، اور ویسے بھی کریم ہے ریلیکسنگ، تو اور ہی ریلیکس ہو جاتی ہے آپ کے فیس کو. جتنا آپ کو فیس کو ریلیکس ملے گا، آپ کا فیس اتنا ہی گلو اور اتنا ہی اچھا رزلٹ دکھائے گا. اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہے. کلینزنگ اچھا، آپ کو مساج جو ہے تقریباً 10 to 15 منٹس کرنا ہے. اگر کسی کے سینسیٹیو اسکن ہے تو وہ 10 منٹس کرے. اگر کسی کی جیسے نارمل اسکن ہے تو اگر وہ 15 منٹس بھی کر لے تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ان پہ ٹائمنگ انکلوڈ ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ کے کر لینا. میں نے تو 10 منٹس اپنا مساج کیا تھا. اور ڈرائی یہ تھوڑا سا آئلی ٹائپ کا ہوتا ہے، یہ ڈرائی نہیں ہوتا کہ ڈرائی ہو جائے. تو اس میں ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اسپرے کی ضرورت ہے کہ ہم ارکے گلاب اپنے فیس پہ کریں. بٹ اگر لوگ کرنا چاہیں پھر بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ نہ ہی آپ نے یوز ہی نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو ڈرائینیس فیل ہو رہی ہو تو آپ کر لینا. بہت اچھے سے سارے پریشر پوائنٹ کو پریس کریے. پھر میں اس کو ریموو کر رہی ہوں اپنے فیس سے. اچھے سے اپر ڈائریکشن میں آپ کو ریموو کرنا ہے. جب بھی ہم فیشیل کریں گے اپر ڈائریکشن میں ہی سارے ہم فیشیل کے سٹیپس بھی کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے، جن کی اسکن ایجنگ ہوتی ہے تو وہ لٹک رہی ہوتی ہے اسکن، تو اس سے کیا ہوگا، جب ہم اپر ڈائریکشن میں کریں گے تو اس سے ہماری اسکن کو لفٹ ملے گا، تو ہماری اسکن اور اچھی ہوگی.
اس کے بعد دیکھیے آپ میرے فیس پہ گلوئنگ دیکھیں کتنی اچھی آ رہی ہے میرے فیس پہ. میں بھی ایسے آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوگا, اتنا سافٹ میرا فیس ہو رہا تھا, مجھے خود اپنا فیس اتنا اچھا لگ رہا تھا. بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا تھا میرے فیس کے اوپر. اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ماسک یوز کریں گے. ماسک آپ بال میں نکال کے برش سے بھی یوز کر سکتے ہو, لیکن میں اپنے فنگر سے اپلائی کروں گی. مجھے فنگر سے اچھا لگتا ہے تو میں فنگر سے ہی اپلائی کروں گی, ورنہ آپ برش سے بھی یوز کر سکتے ہو. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے اپنے فیس پہ اچھی طریقے سے ماسک کو یوز کیا تھا. اچھا ماسک کیا کام کرتا ہے؟ ماسک جو ہے ہمارے اسکن سے ایکسٹرا آئل جو ہے اس کو ریموو کرے گا. ان کے یہ جو ماسک اس کی خاصیت ہے, ایکسٹرا آئل کو ریموو کر دے گا. اور ہمارے جو پورز اوپن ہوئے ہوں گے, جیسے ہم نے اسکرب کیا تھا, ایکسپلوئٹ کیا تھا اپنی اسکن کو, تو اس سے ہمارے پورز اوپن ہو گئے تھے. پورز اوپن, تو اب ہمیں اپنے پورز کو بلاک بند بھی تو کرنا ہے, تو ہم کس طرح سے کریں گے؟ ماسک لگا کے, ماسک اپلائی کریں گے. اس سے ہمارے جو اوپن ہوئے ہوں گے پورز وہ کلوز ہو جائیں گے سارے. ماسک آپ کو تقریباً 10 منٹ لگانا ہے, 10 to 15 منٹس آپ کو ماسک کو رکھنا ہے. اور ماسک آپ نے اس طرح اتنا رکھنا ہے, اور اس کو اچھی طریقے سے اپنے فیس پہ اپلائی کر لو. اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دو تقریباً 10 منٹ کے لیے. میں نے اپنے ماسک کو 10 منٹ کے لیے اچھی طریقے سے اپلائی کرنے کے بعد چھوڑ دیا تھا. یہ جتنے بھی آپ کے پورز اوپن ہوئے ہوں گے ان کو شرنک کر دے گا, اور بہت اچھا سا افیکٹ دے گا. وائٹننگ بہت افیکٹ دے رہا تھا یہ ماسک. اچھا ان کا ایک اور ماسک بھی آتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا دوسرا جینسنس والوں کا, جو 450 آئی تھنک آتا ہے, 450 یا 500 کا ان کا وہ ماسک ہے. وہ پیل آف ماسک کہلاتا ہے, وہ والا ماسک آتا ہے. میں لیکن وہ والا یوز نہیں کر رہی. ان کے لفٹنگ امپیولز آتے ہیں, وائٹننگ امپیولز آتے ہیں. اگر جس کو وائٹننگ امپیولز یوز کرنا ہے تو اس کو ماسک کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ امپیول یوز کر لو, تو وہ بھی بہت اچھا آپ کے فیس کو افیکٹ دے گا. بہت ہی اچھا. آپ نے کیا کرنا ہے, امپیول لگانا ہے اور ماسک لگا لینا ہے. اب دیکھیے میں نے ماسک اپنا 15 منٹس کے بعد ریموو کر لیا, لیکن میں نے تھوڑا سا مساج کیا تھا. مساج کرنے کے بعد اس کو کلین کیا. آپ بھی مساج کر کے ہی کلین کریے گا.